اب جس وقت نمرود اور اس کے حواریوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ کے اتنے بڑے الاؤ سے صحیح سلامت بخیر و عافیت واپس تشریف لے آئے ہیں، جب ان کی قوم نے اس بات کو دیکھا تو قوم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لانا شروع ہو گئی اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود حقیقی ماننا شروع کر دیا۔ اب نمرود کے حواری اس کے گرد جمع ہوئے۔ انہوں نے نمرود سے کہا کہ ہم صلح اور مشورہ کرتے ہیں اور اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو نمرود ان سے یہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا لکڑیوں کا الاؤ ہم نے جمع کیا، اتنی بڑی آگ ہم نے روشن کی، لیکن اس سے بھی صحیح سلامت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، لہٰذا ہم ان کے قتل کے اس منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں اور ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آپس میں معاہدہ کیا، ان کی یہ صلح ہوئی، تو نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنی پیروی اور اتباع کرنے والوں کو اپنے ساتھ لیں اور ہمارے ملک سے کہیں دور تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور یہاں پر ہم اپنی حکومت چلاتے رہیں گے۔ جب نمرود نے یہ بات کی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لیا، جن میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ بھی تھیں۔ ان کو ساتھ لے کر آپ پہلے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر میں تھوڑا سا وقت قیام کرنے کے بعد آپ مصر کے ایک نواحی علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرنے کے بعد آپ نے فلسطین کا رخ کر لیا اور فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت شروع فرما دی۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ پر دیکھا، آپ دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک دریائی جانور ہے جو مرا ہوا پڑا ہے اور اس کا آدھا جسم دریا میں ہے اور آدھا جسم خشکی پر ہے۔ اس دریا والے جسم کو دریا والے جانور کھا رہے ہیں اور جو باہر حصہ پڑا ہوا ہے اس کو جانور والے، جو جنگل والے جانور ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسا جانور جو مر گیا ہے، آدھا حصہ اس کا مٹی کھا جائے گی اور آدھا گوشت جنگل والے جانور کھا گئے، آدھا گوشت اس کا سمندر والے جانور کھا گئے، تو اس ایسے جانور کو، ایسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے یہ منظر دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم 4 پرندوں کو آپ لیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کی مختلف سمتوں میں، مختلف جہتوں پر انہیں رکھ دیں اور پھر درمیان میں کھڑے ہو کر ان کو ندا دیں، ان کو اپنی طرف بلائیں، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ ہمارے دوبارہ زندہ کرنے کا جو منظر ہے، جو ہماری دوبارہ تخلیق کا ایک وعدہ ہے، آپ اس کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے
پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں ملایا اور ان کو آپس میں ملانے کے بعد پہاڑی کی چاروں اطراف میں اس گوشت کو رکھ دیا اور ان چاروں پرندوں کے سروں کو اپنے پاس رکھ کر پہاڑی کے درمیان میں کھڑے ہو کر ندا لگائی اور ان پرندوں کو اپنی طرف بلایا۔ اللہ رب العالمین کا یہ کرشمہ دیکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے کہ وہ چاروں جگہ جہاں پر گوشت پڑا ہوا تھا ان جگہوں سے گوشت اٹھا اور اپنے اپنے جسم ان کے مکمل ہوئے، ہر جانور کا گوشت آپس میں ملا اور ان کا پورا پورا دھڑ بنا۔ وہ دھڑ دوڑتا ہوا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور جہاں پر ان پرندوں کے سر پڑے ہوئے تھے ہر پرندے کا دھڑ اپنے اپنے سر کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے اور وہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا نغمہ الاپتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اس بات کا یقین محکم کر لیتے ہیں اور اس بات کے عینی شاہد ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے جن کا انتخاب کیا گیا اور انہیں 4 پرندوں کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک پرندہ مور تھا، دوسرا کوا، تیسرا مرغا اور چوتھا پرندہ بطخ تھا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ انہی 4 پرندوں کو منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کبوتر تھے اور دیگر جانور بھی موجود تھے، ان کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کو ایسی 4 مخلوقات کے ساتھ خاص تشبیہ حاصل ہے جن 4 مخلوقات کے ساتھ اللہ رب العالمین کا گہرا تعلق ہے۔ مور کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مور پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت پرندہ ہے، وہ اپنی خوبصورتی میں ضرب المثل ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا صحرا انسان کے سر پر سجایا ہے۔ اس نسبت انسان کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے مور کا انتخاب کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان اپنے حسن کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن پیش ہونا پڑے گا۔ دوسرا پرندہ کوا تھا۔ کوے کی عمر چونکہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اس لیے وہ امیدیں بھی بہت لمبی باندھ کے رکھتا ہے اور اس کا پلان، اس کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت لمبی سوچ کا مالک ہوتا ہے اور اس کی تشبیہ جنات کے ساتھ دی گئی ہے کہ جنات جو ہیں ان کی بھی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت لمبی امیدوں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوے کا گوشت بنایا گیا، اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اسے دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ جنات کو بھی اس بات کا یقینی علم ہو جائے کہ جنات کو بھی ایک دن دوبارہ زندہ ہو کر مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تیسرا پرندہ مرغا تھا۔ مرغا چونکہ اپنی شہوت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کی پیروی میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اس مرغ کی تشبیہ جو ہے وہ شیاطین کے ساتھ دی گئی ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کو ورگلانے میں لگا رہتا ہے اور انسان کے اندر اس کے نفس کو ابھارنے میں لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ اس لیے مرغے کو بھی ذبح کروایا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر اسے دوبارہ زندگی عطا کی گئی تاکہ شیطان کو بھی یقینی علم ہو جائے کہ ایک دن مجھے بھی رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ چوتھی جو مخلوق تھی، چوتھا جو پرندہ تھا وہ بطخ تھا اور بطخ اپنی بے قراری میں ضرب المثل ہے۔ وہ جب پانی کے اندر ہوتی ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت آرام دہ
فیل کر رہی ہوتی ہے اور انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کے ان لمحات کو بسر کر رہی ہوتی ہے، جب وہ پانی سے باہر آتی ہے تو ایک بے قراری اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی مثال ملائکہ کے ساتھ دی گئی ہے کہ ملائکہ جب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں تب تک وہ بہت ہی خوش رہتے ہیں، ان کا کام ہی ذکر الہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی ڈپٹی کے لیے یا کسی کام کے لیے طلب کیے جاتے ہیں، اس وقت جب وہ ذکر الہی کو چند لمحات کے لیے ترک کرتے ہیں تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کون سا لمحہ دوبارہ آئے گا اور ہم اللہ رب العالمین کا ذکر شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہ بے قراری کی نسبت لے کر بطخ کی نسبت ملائکہ کے ساتھ کی گئی ہے، اور ملائکہ کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کی گئی ہے کہ ملائکہ بھی ایک دن جب ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات کا نظام جب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ملائکہ بھی ایک بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔